اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلو حکمت نمبر 109. وقال علیہ السلام نحن النمرقۃ الوسطی بها يلحق التالی وإلیہا یرجع الغالی. بہترین حکمت ہے. اس حکمت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نقطۂ اعتدال یعنی مرکز ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے. کہا ہے کہ زمین پر اگر بندگان خدا کے لیے کوئی مرکز و محور ہدایت ہے تو ہم اہل بیت ہیں. سب کو ہم سے ملحق ہونا. جس کو ہدایت چاہیے اسے ہم سے ملحق ہونا پڑے گا, ہمارے ساتھ ہونا پڑے گا. ہمیں چھوڑ کر آگے نکلنے والا وہ بھی گمراہ ہوگا, تباہی ہاتھ آئے گی اس کے, اور جو ہم تک نہیں پہنچ پائے گا پیچھے رہ جائے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. جیسا طالبان ہدایت کو ہم تک پہنچنا ہے. نقطۂ اعتدال مرکز ہدایت ہم اہل بیت ہیں. ہمارے بغیر ہدایت ممکن. اور زیارت جامعہ میں بھی ایک جملہ سنا ہوگا, السابق لہم مالک والمتأخر عنہم زاہد واللازم لہم لاحق. تین جملہ ہے, السابق لہم لاحق. میں نے کہا کہ ہر مرکز سے ہدایت ہے. جو اس سے آگے بڑھ گیا تمہارے گمراہ ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. والمتأخر عنہم زاہد, جو پیچھے رہ گیا وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گیا, مرکز ہدایت تک نہیں پہنچ پایا. واللازم لہم لاحق, جو ہمارے ساتھ ہے, جو ہم سے ملحق ہے, وہی ہدایت یافتہ ہے. اس لیے اللہ نے بھی اہل بیت اطہار کی معیت کا حکم قرآن میں اسی لیے دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین اہل بیت ہیں. ان کی معیت کے بغیر نہ کوئی متقی بن سکتا ہے, نہ کوئی صاحب ایمان بن سکتا ہے. اسی لیے آخری مرحلے میں بیان کیا ہے. اور ان کی ہمراہی اتنی معتبر ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی معیت کو سمجھتے ہیں بڑی معمول. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب ہو رہا کس سے؟ ایمان لانے والوں سے. اے ایمان لانے والوں, اتقوا, پرہیزگار بنو, باتقوا بنو, وکونوا مع الصادقین. اب تیسرا مرحلہ ہے اہل بیت اطہار کی ہمراہی اور معیت کا. ہر ایک کو ان پاکیزہ اور صادق ہستیوں کی ہمراہی اور معیت نصیب نہیں ہوتی ہے. ان کی معیت اختیار کرنے کے لیے, ان کی ہمراہی اختیار کرنے کے لیے, ان تک پہنچنے کے لیے ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. آیت ترتیب کہتی ہے انما یرید اللہ, یہ کسی کے لیے تھوڑی ہے, کسی قوم کے لیے, کسی جماعت کے لیے. رس پلیتی گندگی جہاں کہیں بھی ہوگی, چاہے اعتقاد کی گندگی ہو, چاہے اعتقاد کی پلیتی ہو, چاہے ظاہری نجاست اور گندگی ہو, اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے اعتقاد کی گندگی لے کر کے اگر کوئی تک پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا, یا بدعملی کی کثافت اور نجاست لے کر کے پہنچنا چاہے, مسجد نے ارادہ کیا ہے تو
میں ہر قسم کے رس سے الرس کا ہے نا، الرس میں ہر طریقے کی برائی، گندگی، خباثت، غلاظت سب شامل ہے. الف لام جنس کا ہے نا. جتنی بھی رس تصور کیے جا سکتے ہیں، جس کو بھی رس کہا جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے وہ اہل بیت تک پہنچ سکتا. یہ ارادے تکوینی ہے. ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس کا ارادہ کر لے وہ چیز باقی نہ ہو. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ تو کن فیکون والا ارادہ ہے. اللہ نے ارادہ کر لیا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی خباثت، کوئی نجاست، کوئی رس ان کے قریب آ جائے. نہ کوشش کرو. قربت کے لیے، ان کی نزدیکی کے لیے، ان کی معنیت کے لیے اس سے دور ہونا پڑے گا. مجھے سوال دعویٰ کرنے والے تو لوگ ہیں، اور صورت یہ اس میں ہم نے اعتدال یعنی مرکز ہدایت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام، ان کی منزلت بیان کی ہے. امام نے کہا جس کو بھی ہدایت کی طلب ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کی طرف رخ کرے. ان تک پہنچے تو ہدایت ملے گی. پیچھے رہ جائے گا تبھی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. آگے بڑھ جائے گا تبھی ہدایت سے محروم رہ جائے گا. نحن نمرقۃ الوسطی، ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں، وہ مرکز ہدایت ہیں. بہا یلحق الطاغی، کہ پیچھے رہ جانے والوں کو آ کر اسی سے ملنا ہے. سینٹر ہمارا ہے. ہم مرکز پہ کھڑے ہیں. جو پیچھے رہ گئے ہیں اور اتفاق سے جس کی عملی تصویر غدیر خون میں پیش کی گئی ہے. یہ بے موقع پہ مناسبت نہیں تھا جب نبی کریم نے قافلہ روکا اور کہا کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. آگے بڑھنے والوں کو مرکز ہدایت پہ بلا کر کے پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کر کے، سمجھ رہے ہیں، قدیم نقطۂ اعتدال کا نام ہے. قدیم مرکز ہدایت کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرکز پہ آنے کے بعد کوئی الٹے پاؤں چلا جائے تو وہ اس کی غلطی ہے. کسی کا ہاتھ تھوڑی کسی نے پکڑا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر، عملی طور پر بھی بتایا نقطۂ اعتدال یہ ہے، اور قولی طور پر مولا ہو بہادر عالم مولا. اس سے پہلے جو اقرار لیا تھا الستو اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ اس نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تمہارے نفسوں کا مالک اور حاکم ہوں، من تم تو مولا، تو میری ہی طرح علی بھی تمہارے نفسوں کا مالک اور حاکم ہے. جب تک کہ تم اپنے آپ کو ان کے اختیار میں نہیں دو گے نجات نہیں ہو سکتی. نجات کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھ گئے ہو تو پیچھے آ گئے. اعتدال پہ آؤ، مرکز ہدایت پہ آؤ. پیچھے رہ گئے ہو جلدی سے آؤ، قدم آگے بڑھاؤ. پیچھے رہ جانے والوں کو تیزی سے قدم بڑھا کر کے پہنچنا ہے. آگے بڑھ جانے والوں کو قدم پیچھے ہٹانا ہے. نمرقۃ الوسطی، نمرقۃ الوسطی یعنی نقطۂ اعتدال. ایک جو پرکار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو دائرہ کھینچا جاتا ہے نا، سرکل،
اس میں اگر بیچ والا نہ ہو اس کی سوئی جس سے باقاعدہ دائرہ کھینچا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو دائرہ کھینچا جاتا ہے، دائرے کے بیچ میں جو نقطہ ہوتا ہے جہاں سوئی رکھی جاتی ہے وہ ہے نقطۂ اعتدال۔ افراط و تفریط نہیں، کدھر سے بھی پیمائش کر لو تو برابر ہی آئے گا۔ باقی جو دائرے ہیں وہ سب میں قرب و بود آپ کو ملے گا۔ یہ دائرہ کھینچ لیا، اس دائرے کے لکیروں کو ایک دوسرے کی بنسبت ناپیں گے تو قرب و بود ملے گا۔ مثلا یہ علاقہ اس علاقے کے لیے سب سے دور ہے، لیکن یہ علاقہ اس علاقے والے کے لیے نزدیک ہے اور پھر یہ بھی اس سے نزدیک ہے، کیونکہ یہ جو نقطۂ اعتدال ہے کہ آپ یہ کہیں سے بھی ذرہ برابر آپ کو افراط و تفریط نہیں ملے گی۔ افراط و تفریط سے اگر بچنا ہے تو نقطۂ اعتدال کو، مرکز ہدایت کو اپنا توجہ کا مرکز بناؤ، اس کی طرف توجہ دو۔ تو وہاں فرماتے ہیں نحن النبرۃ الوسطی، ہم اہل بیت ہی نقطۂ اعتدال یعنی مرکز ہدایت ہیں۔ بہاک جن سے یلحق تالی، تالی یعنی پیچھے رہ جانے والوں کو جن سے آ کر ملحق ہونا ہے، پیچھے رہ جانے والے ہم سے ہی آ کر کے ملحق ہوں گے، ملیں گے۔ وَإِلَيْهَا، اور ہماری ہی جانب یعنی اسی نقطۂ اعتدال اور مرکز ہدایت کی طرف یرجع الغالی، کیا ہے آگے بڑھ جانے والے پلٹیں گے۔ اگر پیچھے رہ جانے والے آ کر ملحق نہیں ہوئے، آگے بڑھ جانے والے اگر پلٹ کر واپس نہیں آئے تو پھر بھی نکل گئے، مرکز اعتدال سے دور ہوئے۔ یہ مرکز اعتدال سے دوری گمراہی اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ چلے اس کے بعد وقال علیہ السلام لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع۔ چلیں یہ جو حکمت ہے 110 نمبر کی، اس حکمت میں امام نے ایک اچھے حاکم کی کچھ خصلتوں کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا اگر منصف اور عادل حاکم بننا ہے، مضبوطی کے ساتھ حکومت کرنا ہے، تو حاکم کو چاہیے کہ وہ چند باتوں کی طرف توجہ دے، اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کرے۔ سب سے پہلے جو معاملات میں نرمی نہ کرے، معاملات میں نرمی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے ہوں گے وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، نرمی سے کام لیں گے تو لوگ معاملات میں غلط قدم اٹھائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر حکومت میں افراد تفریح ہوگی۔ معاملات میں نرمی کرنے سے معاملات میں خرابی پیدا ہوگی۔ معاملات میں خرابی کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اور سماج میں لوگوں میں نرم نہیں ہونا چاہیے معاملات کو لے کر کے، یا یوں کہا جائے کہ حکم خدا کا نفاذ کرنے کے لیے ایک حاکم اسلامی کو چاہیے کہ وہ معاملات میں حق کے معاملات میں کسی طریقے کی نرمی نہ کرے۔ اگر نرمی کرنے لگے گا تو ناانصاف کی ظاہر سی بات ہے کہ اب غیر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے، اور اپنا کوئی جرم کرتا ہے تو اسے بچایا جائے۔ پھر قانون کا کیا ہوگا؟ قانون تو ایک ہی ہے نا،
وہی قانون آپ کو نافذ بھی کرنا ہے. آج ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے ہندوستانی قاعدے قانون کی دہائی دی جاتی ہے اور ہر ایک حکومت اپنے آپ کو قانون کا رکھوالا بتاتی ہے، کہتی ہے، عجیب ہے ماشاءاللہ. جس کو دیکھو وہی اس بات کا دعوے دار نظر آئے گا. کس بات کا؟ کہ حکومت قاعدے قانون سے چلے گی. بھائی اگر حکومت قاعدے قانون سے چلے گی، حکومت قاعدے قانون سے چلے گی، اگر راج قاعدے قانون کا ہوگا تو پھر مجرم چاہے جو میں چوری کر لوں چاہے آپ چوری کریں، جو چوری کا قاعدہ قانون آپ کے لیے ہے وہی قاعدہ قانون میرے لیے ہے. ٹھیک؟ تو آپ جو دعوے دار بن رہے ہیں کہ راج قاعدے قانون کا ہوگا، تو اگر آپ دو چوری کرنے والوں میں سے ایک چوری کرنے والے کو سزا دیں گے اور دوسرے کی حفاظت کریں گے تو یہ آپ کے دعوے کی پول نہیں کھول رہا ہے. اپنے ہی دعوے کی خود ہی دجیاں نہیں اڑا رہے آپ. آج ہمارے ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. موجودہ حکومت باقاعدہ طور پر، اور سبھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا راج ہوگا، حکومت قاعدہ قانون جو ہے ہمارے ملک کا سب کے لیے، اور ہم قاعدے قانون سے ہی چلیں گے. جو بھی جرم کرے گا اسے سزا دی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اور غیر مسلم جرم کر کے جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کے خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں، شہادتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے بچایا جا رہا ہے. ابھی دیکھو نا، ابھی ایک مہینے کے قریب ہو گیا شان رسالت میں جو گستاخی کی گئی تھی، نپور شرما ہو چاہے اجیت جندل ہو، ان دونوں جو کیا تھا، کتنا ہنگامہ بپا ہوا، کیا کیا ہوا اس کے پیچھے. یہ دونوں آج بھی آزاد ہیں، یہ آج بھی آزاد ہیں. ایک کسی مسلمان نے خالی ایک جو ہے لیچی کے اندر جو بیج نکلتا دیکھا کیسا ہوتا ہے. ایک نے آدھی لیچی چھیل کر کے آدھا ٹکڑا کاٹ کے اور آدھا بیج کا حصہ اسی میں اندر. تو یہ ایک ہندوؤں کے ہاں مقدس اور پوجنی چیز ہے جس کو کہتے ہیں شیولنگ، پتھر ہوتا ہے. لیچی کا بیج اگر دیکھیں گے تو تقریباً تو ابھی بنارس کا معاملہ چل رہا ہے، مثال کے طور پہ بنارس میں گیان باپی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے. تو اس میں وضو خانے میں جانچ پڑتال کی گئی تو ایک پتھر اسی طریقے کا نکلا ہے بیچ ہاؤس کے بیچ میں. مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پھوارہ ہے، قدیم زمانے میں یہ لگایا گیا تھا. ہندو پکش کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں یہ شیولنگ ہے، سمجھ رہے. اب اس کو لے کر کے جو ہے بحث چل رہی ہے. وہ کسی نے جو ہے وہی لیچی کا بیج جو ہے پوسٹ کر دیا اور کہا کہ یہ کیا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے فوراً FIR ہو جاتی ہے، اس کو دوسرے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا، اس کا شیو ایسا ہے کہ اوپر سے جیسے کوئی چیز چپکائی گئی ہو یا کوئی چیز لگائی گئی ہو، یا جیسے کچھ تراشا گیا ہو، کچھ اس طریقے کا. دلی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر نے اسی کو لے کر کے ایک اور ٹپنی کر دی، اس کے اوپر بھی فوراً FIR ہو گئی اور اس کو پکڑ لیا گیا. ابھی یہ 4 دن پہلے ایک محمد زبیر نامی جو YouTube وغیرہ پہ یا اور دوسری سوشل میڈیا پہ کافی فعال ہے، اس کا ایک نیوز چینل ہے آلٹ نیوز چینل. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خبریں جو ویڈیوز آتی ہیں منظر عام پہ سوشل میڈیا پر، تو یہ اس کی تحقیق کرتے ہیں
جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ جو کہیں کی ویڈیو آئی ہے یا یہ جو خبر دکھائی جا رہی ہے یہ سچی ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ سچ کا پتہ دے کر کے لوگوں کو جھوٹ سے بچاتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اس نے یہ نپور شرما والا بیان پوسٹ کر دیا، اس پہ FIR ہو گئی اور یہ کہہ کر کے کہ اس نے جو ہے آپسی اتحاد اور میل جول کو خراب کرنے کی کوشش کی. اس کو پکڑ لیا. جس نے بیج ڈالا ہے قانون ہے. کدھر قانون ہے؟ مسلمان کوئی ایک جرم کرتا ہے، ایک پتھر چلا دیتا ہے تو فوراً اس کے گھر پہ بلڈوزر چل جاتا ہے، گولیاں چلا کے چلے جاتے ہیں. امام بھائی فرماتے ہیں حکم کا نفاذ وہی کر سکتا ہے تو حق کے معاملے میں نرمی نہ کرے. سختی ہر ایک کے ساتھ، چاہے اپنا ہو چاہے کوئی، اپنا اور غیر دیکھیں گے. کسی کے ساتھ نرمی، کسی کے ساتھ سختی قانون کا کی حفاظت کر سکتا ہے. خصوصاً حاکمی شرع کے لیے، حاکمی اسلامی کے لیے اگرچہ انہوں نے صفات بیان کی ہے لیکن یہ صفات تمام حاکموں کے اندر ہونی چاہیے. خاص طور سے حکم الہی کا نفاذ، حکم الہی وہی نافذ کر سکتا ہے، وہی چلا سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ کرے. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں دشمن جرم کرتا تھا تب بھی سزا دیتے تھے، دوست جرم کرتا تھا تب بھی سزا دیتے. یہ نبی کریم واقعات آپ کے پیش نظر ہے. ایک یہ خصلت ہونی چاہیے کہ حق کا طرفدار ہونا چاہیے. عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے. عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے. پہلا حاکم اگر عجز و کمزوری کا اظہار کرنے لگے گا تو لوگوں کی ہمتیں بڑھ جائیں گی، لوگوں کی طاقتیں بڑھ جائیں گی، لوگوں کی جرأتیں بڑھ جائیں گی اور پھر وہ حاکم کے کندھے پہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگیں گے. اور تیسرے، حاکم کو حریص اور طمعباز نہیں ہونا چاہیے کہ حریص لالچی ہو، طمع رکھنے والا ہو. پہلا کوئی بھی پیسہ دے کر کے خرید سکتا ہے. کوئی قانونی کارروائی سے اسے روک سکتا ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھنے بڑے بڑے جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو کورٹ کے اور عدالت کے جج بنے ہوئے ہیں، اس سے عجیب و غریب فیصلے آ رہے ہیں آج کل. یہ عجیب و غریب فیصلے اس لیے آ رہے ہیں کہ وقال علیہ السلام لا یقیم امر اللہ سبحانہ، کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم نہیں کر سکتا، نافذ نہیں کر سکتا، الا مگر من لا یصانعو، جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے. اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر سکتا مگر وہ شخص کہ جو حق کے معاملے میں نرمی نہ کرے. ولا یسارعو، اور نہیں کمزوری اور عجز و ناتوانی کا اظہار کرے. ولا یتبع المطامع، اور وہ حرص و طمع کے پیچھے نہ لگے. یہ تین خصلتیں نہیں ہونی چاہیے. سمجھے؟ حق کے معاملے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، عجز و ناتوانی کا، کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، حرص و طمع نہیں ہونی چاہیے. پھر جس کے اندر یہ تین خصلتیں نہیں ہیں، حق کا طرفدار
شخص اپنے آپ کو دلیر اور شجاع سمجھتا ہے، جو حرص و طمع سے دور ہے، وہی حکم پروردگار، قوانین پروردگار کا نفاذ کر سکتا ہے، قائم کر سکتا ہے۔